آگے کیس ہوتا ہے جی 9 مئی کا. اب 9 مئی کو کیا ہوتا ہے یہ ذرا غور سے سنیں. 9 مئی کو ہوتا کیا ہے؟ جو مظلوم ہوتا ہے یعنی جس پہ ظلم ہوتا ہے اسی کے اوپر اس کو مجھے جب اندر جیل میں ڈالتے ہیں تو میرے اوپر کیسز کی بارش ہو جاتی ہے. 9 مئی کے بعد میرے اوپر کوئی 25 کیس ہو گئے ہیں. جدھر بھی کیس ہوتا ہے کہتے جی عمران خان کی ایمان میرے کہنے پہ یہ ہوا ہے. کہیں کسی نے کچھ کیا ہو یا جو بھی کسی کے اوپر الزام لگایا ہو 9 مئی کے بعد عمران خان کے کہنے پہ ہوا. عمران خان جیل میں بند تھا اور جو ظلم ہوا ہے وہ عمران خان سے ہوا ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں رجسٹری آفس ہائی کورٹ اسلام آباد میں. میرے پاس بیل تھی. مجھے کسی صورت وہاں کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا. صرف پولیس نہیں آئی, رینجرز کمانڈوز آئے مجھے اٹھانے کے لیے. ساری دنیا میں کیا امیج گیا, شیشے توڑ کے, لوگوں کو ڈنڈے مار کے, وکیلوں کو زخمی کیا. وہاں کے بیچارے جو کام کر رہے تھے رجسٹری آفس ان کو ڈنڈے پڑے, چیزیں توڑ دی انہوں نے, اور ایک دہشت گرد کی طرح مجھے پکڑ کے لے کے گئے. میرے اوپر سر پہ لگا, پیچھے میرے خون نکل رہا. کوئی شرم نہیں آئی. کسی نے ابھی تک بات نہیں کی کہ یہ بتائیں کہ کس قانون کے تحت انہوں نے پکڑا تھا مجھے. اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ اس کے اوپر ایف آئی آر کٹنی چاہیے. وہ اور بات ہے کہ وہ نہیں کٹی. سپریم کورٹ میں جب وہ کیس گیا سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دیا. اب میں سوال پوچھتا کہ کوئی جواب دینے والا ہے؟ بلڈنگز بھی جب جلی تو کیا اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ہمارے پاس ثبوت ہے. میں اس لیے کہتا ہوں اوپن عدالت کے اندر ٹیلی وائز مجھے سامنے لایا جائے. میرے پاس اب ثبوت آ گئے ہیں. میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ سارا پری پلان تھا. یہ مجھے جس طرح وہاں سے اٹھایا ہے یہ بھی پری پلان تھا تاکہ ایک اشتعال ملے. اور اس کے بعد پھر جو لوگوں کا ری ایکشن آیا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کیونکہ پارٹی دب نہیں رہی تھی. جب سے مجھے ہٹایا کوشش کر رہے ہیں 25 مئی کو جی بغیر کراؤڈ ہے, مارو ڈنڈے مارو, یہ ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ پارٹی اوپر ہی آتی گئی. بائی الیکشن 30-37 میں سے جیت گئی. اوپینین پولز میں اور اوپر چلے گئی. راجن پور کے الیکشن میں پورا زور لگایا, 40,000 سے گورنمنٹ کا کینڈیڈیٹ ہار گیا. اس کے بعد اس سے پہلے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, دوسری دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی. اور اب یہ پلان فائنل بنا کہ جی ان کو اب بالکل ختم کرو پارٹی کو, کہ جی انہوں نے ایک ادارے کی بے حرمتی کر دی. اور اس کو بیس بنا کے سارے ہمارے ہیومن رائٹس ختم ہو گئے ہیں. سب کو جس کو مرضی پکڑو, پولیس پھر رہی ہے جسے مرضی پکڑے. جی آپ کا وہ اس میں نام آ گیا وہ جیو فینسنگ میں, اس لیے جناب وہ اچھا اتنے پیسے دے دو, 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں 10 لاکھ, اچھا پیسے دے دو تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے. پولیس پیسے بنا رہی ہے. ہر جگہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں. اب جدھر نام لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں, گھر توڑ رہے ہیں, گھر لوٹ رہے ہیں, بچے پکڑ کے لے گئے ہیں. عورتوں کو نہیں بخشا. کبھی میں نے یہ دن نہیں دیکھ رہے تھے کہ عورتوں کو نہیں بخشا. اس ملک کے اندر کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ اتنا نیچے گورنمنٹ گرے گی. کسی نے آج تک بات نہیں کی. اور میں یہ خاص طور پہ اپنی آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں آپ کو کہتا ہوں حقیقی آزادی کی یہ جہاد ہے. یہ پولیٹکس نہیں ہے, یہ جہاد ہے. ہم غلام ہیں. غلاموں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. جس طرح میرے کوئی حقوق نہیں تھے. میں یعنی سب سے بڑی ملک کی پارٹی کا ہیڈ, جس کو جس طرح اٹھایا انہوں نے, جو کیا, جس طرح ہم کوئی کمی ہے اس ملک کے. اب 25 لوگوں کو گولیاں لگیں, جو مرے, جو شہید ہوئے, ابھی تک 9 لوگ غائب ہیں. جو پولیس نے یا دھمکیاں دی یا کچھ کیا وہ انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں, وہ بتا نہیں رہے. مسنگ ہیں 9 لوگ. 16 لوگ ہمارے پاس پتہ ہے جن کو گولیاں, 69 لوگوں کو گولیاں ماری اور ان کو شہید کیا گیا. فرانس کے اندر ایک لڑکے کو پولیس نے 16 سال کے لڑکے کو گولی ماری, ایک لڑکے کو.
ابھی تک فرانس جل رہا ہے، 1000 سے زیادہ بلڈنگز جل گئی ہیں، گاڑیاں جل گئی ہیں، مشکل نیشنل کرائسس آ گیا ہے، معافی مانگ رہی ہے پولیس کے جی بڑی غلطی ہوگی، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ آزاد لوگ ہیں، آزاد لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، لوگ نکلیں اپنی آزادی کے لیے کہ کیسے جرأت پڑی پولیس کو گولی مارنے کی۔ یہاں 16 لوگوں کا آج تک ٹی وی پہ نام ہی نہیں لیا جا رہا، سب نہتے تھے۔ ابھی مجھے ملنے آئے ان کے 2 بچے، ایک چھوٹے بچے جس کے باپ کو گولی مار دی، وہ دبئی سے کام کرے، وہ ایسے مظاہرے کے اندر کھڑا ہوا تھا، گولی چلا دی وہاں۔ میں سمجھتا تھا 2 لوگوں کی ٹانگیں ضائع ہوئی ہیں، 3 لوگوں کی ٹانگیں ضائع ہوئی ہیں، ایک پیرالائز ہوا ہے جس کی کمر میں گولی لگی ہے۔ کوئی انکوائری ہوئی ہے؟ کیا یہ انسان تھے نا، یہ پاکستانی ہے؟ کسی نے پوچھا کہ ان کے گھر میں کیا گزر رہی ہے؟ یہ عام لوگ تھے، ان کے بیوی بچے تھے، ماں باپ تھے۔ کہ آزاد قوموں کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی، کوئی کسی کی جرأت نہیں ہوتی آئین کے خلاف جانے کی، کسی کی جرأت عدالت کے فیصلوں کے خلاف جانے کی نہیں ہوتی، کوئی کسی کو اس طرح اغوا نہیں کر سکتا جس طرح مجھے اٹھا رہے تھے، جس طرح عمران ریاض کو غائب کر دیا۔ اب عمران ریاض کا کیا کام تھا؟ مجھے بتائیں اس کا کیا تعلق ہے جو 9 مئی کو ہوا ہے؟ اس کو کیوں ابھی تک غائب کیا ہوا ہے؟ یہ صرف اور صرف ظلم کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے کہ ہم یہ خوف کے، ان کے خوف کے غلام بن جائیں۔ میں اپنی آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کو یہ، اب میں اپنی ٹیم، جو میرے لوگ ابھی چھپے بھی ہوئے ہیں سارے انڈر گراؤنڈ میں سب کو اب کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وقت آ گیا، یہ لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے جو گھر کی عورتوں سے کر رہے ہیں، بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں، گھر لوٹ لیتے ہیں، یہ ہزاروں گھروں سے کر رہے ہیں، پختونخوا کے اندر گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، جو بھی پی ٹی آئی کا ملے، رشتہ دار ملے، کوئی بھی، میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ یہ آج ہمارے سے ہو رہا ہے، یہ سب سے ہوگا۔ جب پولیس سے آپ غلط کام کرواتے ہیں اور پولیس کو چھوڑا ہوا ہے کہ وہ کسی کو بھی کہے کہ جی تمہارا جیو فینسنگ میں نام آیا اتنے پیسے دے دو، اگر آپ پولیس فورس بھی تباہ کر رہے ہیں، ادارے سارے تباہ ہو گئے ہیں۔ یہ جو نیب ہے، کیا نیب کی اہمیت رہ گئی ہے کہ اتنے بڑے ڈاکو ان سارے کے کیسز معاف کر دیے ہیں؟ جو 3 گاڑیاں آصف زرداری نے چوری کی ہیں توشہ خانہ سے، 1 گاڑی نواز شریف نے چوری کی ہے، 1 مریم نواز نے چوری کی ہے، ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، اور آ کے کہہ رہے ہیں جی کہ توشہ خانہ سے یہ آپ نے جو لیگلی کام کیا ہے کہ جی وہ ویلیویشن نہیں ہوئی۔ بھئی وہ ان سے پوچھے جنہوں نے ویلیو کرنا تھا، وہ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ مقصد انصاف کا نہیں ہے، مقصد ظلم کرنے کا ہے۔ اور میں قوم کو اب کہتا ہوں، اب یہ بھیڑ بکریوں بن کے رہنے کا وقت چلا گیا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں تیار ہوں، میں کل جا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے میرے 19 بیلیں لگی ہوئی ہیں، کسی میں اندر ڈال سکتے ہیں، میں تیار ہوں سب کے لیے، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ ظلم کا نظام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں یہ بھیڑ بکریوں بن کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے وقت آ گیا ہے، آپ سب فیصلہ کر لیں کہ کس طرح کا پاکستان آپ چاہتے ہیں۔ کیا وہ پاکستان چاہتے ہیں جو پروفیشنلز جو باہر جا سکتے ہیں وہ باہر چلے جائیں، جو آپ کا سب سے بڑے ذہن ہے وہ باہر چھوڑ کے چلے جائیں، وہ بیچارے غریب آدمی کشتیوں میں ڈوبتے رہیں جا کے اللیگلی، غیر قانونی طور پہ نکلنے کے لیے، اور باقی قوم بھیڑ بکروں کی طرح رہ جائے؟ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ساتھ ہمارا ملک جس تیزی سے آگے جا رہا ہے اور جس تیزی سے اس میں اور ہمارے میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی ہر طرح وہ آگے نکل گئے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے اور یہ چوروں کے نیچے اگر یہ بندر بانٹ کر رہے ہیں کہ جی ملک ہم بھیڑ بکری ہیں جی، آپ ادھر وہ لے لو، وہ سندھ لے لے، وہ کراچی لے لے، وہ یہ لے لے، وہ پختونخوا لے لے آپس میں، اور ہم جس طرح کے بھیڑوں کی طرح کبھی ادھر کوئی مستقبل نہیں ہے اس کا۔ اور اس لیے میں اپنی اب سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں، تیاری کریں، آپ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ پہلے تو جمعے کو نکلے نا، جو انہوں نے کیا ہے، جو پتہ چلے کہ یہ زدہ قوم ہے، کم از کم ہماری آواز نکلنی چاہیے، اور پرامن، میں ہمیشہ کہتا ہوں پرامن رہے۔ میں نے کبھی اپنے 27 سال میں کبھی انتشار کی بات نہیں، کیونکہ یہ میرا ملک ہے،
توڑ پھوڑ کریں گے میرے ملک کو نقصان ہوگا. میں نے ان چوروں کی طرح باہر تو نہیں ہے میری کوئی پراپرٹیز, میں نے تو نہیں باہر بھاگنا. انہوں نے تو ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے الیکشن اناؤنس ہی ہوا, انہوں میں سے لوگوں نے باہر بھاگنا شروع کر دینا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو انہوں نے کیا اس ملک کے ساتھ, ان کو پتہ ہے کہ قوم نے ان کو بخشنا نہیں ہے, انہوں نے بھاگنا باہر. اس لیے اپنی قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اب دو راستے ہیں, غلامی کے اور حقیقی آزادی کے. لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا. ہم کسی ظالم کے سامنے اور یہ ظلم کا نظام اور یہ خوف کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد مصطفیٰ, دنیا کے سب سے عظیم لیڈر, ہم ان کی امت ہیں, اور وقت آ گیا ہے کہ ہم اب اپنا سٹینڈ لیں اور پرامن طریقے سے تیاری کریں نکلنے کے لیے سڑکوں پہ. پاکستان زندہ باد.